ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ اس میں ہم آج چیپٹر نمبر 1 کے لیکچر نمبر 2 میں نقشے اور اشکال کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ نقشہ کیا ہوتا ہے، یا نقشے کی 3 اقسام کے بارے میں پڑھا تھا: اٹلسی نقشے، مساحتی نقشے اور رقبائی نقشے۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 2 میں تقسیمی نقشوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے اپنے تقسیمی نقشے کی، اور ریڈنگ کے دوران ہم اب اس میں سے جو شارٹ کوسچنز ہیں یا تفصیلی سوالات کے جو جوابات ہیں ان کے نشان لگائیں گے۔ تقسیمی نقشے: مویشیوں کی تعداد، تقسیم آبادی، معدنیات اور اس کی تقسیم، فصلوں کی پیداوار اور تقسیم وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر بھی۔ شارٹ کوسچن نمبر 4، تقسیمی نقشوں کو کس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے تقسیمی نقشے مویشیوں کی تعداد، تقسیم آبادی، معدنیات اور اس کی تقسیم، فصلوں کی پیداوار اور تقسیم وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لائن ہے یہ ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 3 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، تقسیمی نقشے کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس، ان میں مقام نگاری کی مناسبت سے نقشوں میں ہر شے اپنے اصل مقام پر دکھائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ان نقشوں میں کسی شے کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص رقبے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تقسیمی نقشوں کی 2 اقسام، یہاں سے ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، تقسیمی نقشوں کی اقسام پر بحث کریں۔ تقسیمی نقشوں کی 2 اقسام، نوعیتی نقشے اور مقداری نقشے ہیں۔ نوعیتی نقشے پر محض کسی چیز کی پیداوار ظاہر کی جاتی ہے جس میں مقدار نہیں بتائی جاتی، یعنی کہ تقسیمی نقشوں کی 2 اقسام ہیں، نوعیتی نقشے اور مقداری نقشے۔ نوعیتی نقشے میں کسی چیز کی ہم پیداوار کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی مقدار کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ مقداری نقشے میں کسی چیز کی کم و بیش مقدار ظاہر کی جاتی ہے۔ مقداری تقسیمی نقشوں کی بناوٹ کے لحاظ سے 2 اقسام، نکاتی نقشے اور شیڈنگ والے نقشے ہیں۔ نکات کا طریقہ: جب کسی علاقے کی آبادی کی تقسیم یا زرعی پیداوار کو نقشوں پر دکھانا ہو اور اس کے لیے کسی خاص مدت کے مطابق اعداد و شمار دیے گئے ہوں تو ان نقشوں کو ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا طریقہ انتہائی موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے تقسیمی نقشوں کو تیار کرنے کے لیے متعلقہ خاکے کو چھوٹے چھوٹے حصوں یعنی ٹاؤن، تحصیلوں، اضلاع اور صوبوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ یہ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2015 کے مطابق پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 19 کروڑ 17 لاکھ کا نکاتی نقشہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ نکات جو ہے گنجان ہے، وہاں پہ آبادی کی گنجانیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جہاں پہ کم نکات ہے وہاں پہ آبادی کم ہے، اور جہاں پہ نکات کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ آبادی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک نقطے کو 5 لاکھ افراد پر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک نقطہ جو ہے وہ 5 لاکھ کے برابر ہے تو جہاں پہ 2 ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا 10 لاکھ۔ اسی طرح جو ہے وہ نکات کو جو ہے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اعداد و شمار کے لحاظ سے نقطوں کا ایسا پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جس میں نقطوں کی تعداد نہ بہت زیادہ ہو
اور نہ ہی بہت کم۔ نقطوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی حصے میں جگہ ناکافی ہو، یا بہت کم ہونے کی صورت میں نقشے کا صحیح نظری تصور قائم نہ ہو سکے۔ اب دیکھیں کہ اسی میں آ جاتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کا نکات جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے، یا بہت زیادہ یہاں پہ جگہ کم ہے اور آبادی زیادہ، لیکن یہاں پہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ صحیح سے نظری تصور جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ نکات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے نقطوں کا پیمانہ مقرر کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ نکات لگانے سے پہلے کسی علاقے کے طبعی نقشے پر معلوم کر لینا چاہیے کہ ایسے کون سے علاقے ہیں جہاں نقطوں کی تعداد کم ہونی چاہیے یا جہاں نکات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس نقشے میں اس حصے میں بالکل بھی کوئی نقطہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ آبادی موجود نہیں ہے۔ اس طریقے کو عام طور پر مطلق اعداد و شمار یا کلی مقدار ظاہر کرنے کے لیے نہایت موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی پیداوار میں کمیوں بیشی کا اندازہ نقطوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اہم معلومات دیکھیں، گندم کی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے بہت بلند علاقوں اور دریائی گزرگاہوں وغیرہ میں نکات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ غیر پیداواری اور غیر آباد علاقوں کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہاں پر گندم وغیرہ کی پیداوار ہے یا دریائی گزرگاہ ہیں یا بلند علاقے ہیں، وہاں پہ نکات نہیں لگانے چاہیے، اور جو غیر پیداواری اور غیر آباد علاقے ہیں ان کو بھی خالی چھوڑنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس شیڈنگ کا طریقہ۔ بعض اوقات کسی ملک کی آبادی یا مختلف اشیاء کی پیداوار کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ یا ایک ہی رنگ کے مختلف ہلکے یا گاڑھے شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار تقسیم کے لحاظ سے یکساں معلوم ہوتی ہے، عموماً وقت اور جگہ کے لحاظ سے اس مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات زرعی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں پہاڑوں، دریاؤں اور جھیلوں وغیرہ کے غیر پیداواری علاقوں کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ پیچھے ہم نے جو نقشہ دیکھا تھا اس میں ہم نے نکات یعنی کہ نقطے لگائے تھے، نقطے لگانے کے بعد اس چیز کو آبادی کو ظاہر کیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم آبادی کی گنجانیت کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن آبادی کی تعداد کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایسے نقشے جو ہیں وہ زیادہ تر جنگلات، چھوٹے درخت، صحرائی نباتات، چاول، گندم یعنی کہ پیداوار کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جہاں پہ گرینری ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جنگلات موجود ہیں اور میدان اور پہاڑ وغیرہ یہاں پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہمارا ہے لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب دیکھیں اسی میں ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر بھی آتا ہے، جو کہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ نکاتی طریقے کا تقسیمی نقشوں میں استعمال بیان کریں، نیز اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی احاطہ کریں۔ جبکہ ہم اس کی ریڈنگ پہلے بھی کر چکے ہیں کوسچن نمبر 3 میں، نکات کا طریقہ یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ جہاں پہ کسی چیز کی میں خوبیاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس میں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خوبیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ خوبیاں اس میں دیکھیں، یہ ہم کمپلیٹ پوائنٹ کریں گے لانگ کوسچن نمبر 2 میں بھی، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس خوبیاں اور خامیاں پوچھی گئی ہیں۔ نکات کا طریقہ جو ہے اس کے کمپلیٹ پوائنٹ میں ہی ہمارے پاس خوبی بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ یہ پہلی اس کی خوبی ہے، جب کسی علاقے کی آبادی کی تقسیم یا زرعی پیداوار کو نقشوں پر دکھانا ہو اور اس کے لیے کسی خاص مدت کے مطابق اعداد و شمار دیے گئے ہوں تو ان کو نقشوں پر ظاہر کرنے کے لیے نقطوں کا طریقہ انتہائی موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں،
اعداد و شمار کے لحاظ سے نقطوں کا ایسا پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے جس میں نقطوں کی تعداد نہ بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم۔ نیکسٹ اس میں ہمارے پاس خوبی ہے، اس طریقے کو عام طور پر مطلق اعداد و شمار یا کلی مقدار ظاہر کرنے کے لیے نہایت موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی پیداوار میں کمی و بیشی کا اندازہ نقطوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس خوبی ہے، یہ کمپلیٹ پوائنٹ ہوگا اور اس میں ہی ہمارے پاس خوبیاں موجود ہیں۔ نیکسٹ تقسیمی نقشوں کی خامیاں، یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کا حصہ ہے۔ آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے والے نقشے عام طور پر مردم شماری کی بنیاد پر ہی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو ہے وہ اکثر ممالک میں جو مردم شماری کی جاتی ہے وہ تقریباً 10 سال کے بعد کی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی علاقے یا ملک میں لوگ عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے نقل مکانی کر کے کسی دوسرے ملک یا علاقہ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس تقسیم کی آبادی کو تقسیمی نقشوں سے دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ملک یا علاقے میں آبادی کی گنجانی فی مربع کلومیٹر رنگوں یا شیڈ سے ظاہر کی جاتی ہے، جو اس علاقے کی مکمل معلومات فراہم نہیں کرتے، کیونکہ مختلف علاقوں میں آبادی کی گنجانی کے تفاوت کو رنگوں اور شیڈز کے ذریعے ظاہر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تقسیمی نقشوں کی تیاری سے کسی علاقے کی پیداوار یا آبادی کی تقسیم کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ان میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ رد و بدل یعنی کہ تبدیل ہونا۔ ہر سال تیار کیے گئے نقشہ جات کو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تیار کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر تقسیمی نقشوں کو گزشتہ سالوں کی اوسط نکال کر تیار کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ مختلف سالوں کی پیداوار میں کمی و بیشی کو پورا کیا جا سکے گا۔ یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔